بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہندو مذہب یا ہندو دھرم جنوبی ایشیا بر صغیر خصوصاً بھارت اور نیپال میں پایا جانے والا ایک اکثریتی مذہب ہے۔ اس مذہب کو ماننے والوں کی تعداد ان دو ممالک میں سب سے زیادہ ہے، اور ہندوازم کی تاریخ کو اگر ٹٹولا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہندو مذہب کی تاریخ بر صغیر سے ہی جڑی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ دنیا میں کہیں نہیں پھیلا اور بر صغیر میں یہ مذہب خوب پروان چڑھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہندو مذہب کی تاریخ اور حقیقت کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ مذہب کب اور کیسے وجود میں آیا، اور ہندو مذہب کے مذہبی نظریات و عقائد کیا ہیں، یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، تعداد کے اعتبار سے دنیا میں عیسائیت اور اسلام کے بعد ہندو مت دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے، جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ ہندو مذہب میں بہت سارے خداؤں کو پوجا جاتا ہے، جن کی تعداد تقریباً 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ مورخین کے مطابق ہندو لفظ دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں، اور ان کے مطابق ہندو لفظ سندھو سے بنا ہے، جس کے معنی ہے سندھ کی زمین، اور سنسکرت زبان میں سندھو بڑے دریا کے معنوں میں لیا جانے والا لفظ ہے۔ ہندوؤں کی تمام مذہبی کتابوں میں بھی ہندو لفظ کہیں موجود نہیں۔ ہندو ایک فارسی لفظ ہے، اور سندھو مورخین نے لفظ سندھو سندھ کی اس سرزمین کے لیے استعمال کیا تھا۔ بعض مورخین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہندو مذہب کا نام سناتن دھرم یا ویدک دھرم ہونا چاہیے، کیونکہ ہندو مت کی جڑیں قدیم ہندوستان کے قدیم ویدی مذہب سے ملتی ہیں، اسی لیے اس کو ویدی مذہب کی ترقی یافتہ شکل بھی کہا جا سکتا ہے۔ ویدک مذہب سے مراد وہ مذہب ہے جس کی بنیاد ویدوں پر ہوتی ہے۔ وید 4 کتابوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، جن میں رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھروا وید شامل ہیں۔ راسخ العقیدہ ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ یہ تمام وید الہامی ہیں، جن کو آسمان سے دیوتاؤں نے اتارا، لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ کون وید یعنی کتابوں کو اپنے ساتھ دنیا میں لایا۔ ہندو مذہب کی دیگر مذہبی کتابیں یعنی گیتا، شاستر، رامائن وغیرہ کو انہی 4 بنیادی ویدوں کی تفسیر مانا جاتا ہے۔ ویدوں کا زمانہ 1500 قبل مسیح سے لے کر 500 قبل مسیح تک مانا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ہندو مت مذہب کے کئی بانی تصور کیے جاتے ہیں، اور یہ مختلف مذاہب، عقیدوں، رسومات، رجحانات، تصورات اور توہمات کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا قائم کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف ادوار میں مختلف گروہوں کے نظریات و عقائد کا ایک ایسا مرکب ہے جو صدیوں میں اس شکل میں آیا ہے جس شکل میں آج ہندو مذہب موجود ہے۔ یہ مذہب اتنا عقائد و نظریات میں وسیع ہے کہ اس میں توحید سے لے کر الحاد، دوہریت، بت پرستی، شجر پرستی، حیوان پرستی، ستارہ پرستی، آگ پرستی اور دیگر ان گنت عقائد و نظریات شامل ہیں، جو اس ہندو مت کو ایک دھرم کی شکل میں ڈھالتے ہیں۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ توحید یعنی ایک آسمانی خدا کی عبادت کا عقیدہ ہندو مت مذہب کے قدیم ویدوں میں موجود ہے۔ جیسا کہ رگ وید میں لکھا ہے کہ خدا کے سوا کسی کو مت پوجو، وہ ایک ہی ہے اور اسی کی عبادت کرو۔ اس کے علاوہ یجر وید میں باب نمبر 32 اور سطر نمبر 3 میں لکھا ہے کہ دنیا کا صرف ایک خدا ہے جس کی کوئی پرچھائی نہیں، مطلب ایک ہی خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی اس کی کوئی تصویر ہے اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن دوستو، توحید کے اس تصور کو ہندو مت مذہب سے وقت کے ساتھ ساتھ نکال باہر کر دیا گیا۔ نکالا اس طرح گیا کہ یہ تصور ویدوں میں تو موجود رہا، لیکن اس مذہب کا پرچار کرنے والوں نے اس کا پرچار کرنا بند کر دیا اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھالنا شروع کیا، اور توحید کے تصور سے ہٹ کر لوگوں کو ایک نہیں بلکہ کروڑوں خداؤں، دیوی دیوتاؤں کی پرستش پر لگا دیا۔ اور ناظرین، یہ 1 کروڑ سے زائد ہندو مت کے دیوتاؤں کی کلیکشن ایک بار میں نہیں ہوئی۔ ہزاروں سالوں میں یہ دیوی دیوتا آہستہ آہستہ ہندو مت یعنی سناتن دھرم میں
جڑتے چلے گئے، اور آج ہندو مت ہزاروں سال کے بعد جس مقام پر کھڑا ہے تو ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں یعنی بھگوان 1 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکے ہیں، اور اسی لیے تاریخی مورخین کے مطابق ہندو مت مذہب کی بنیاد رکھنے والے کی کوئی مصدقہ شخصیت سامنے نہیں آتی۔ تاریخ دان یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہندو مت مذہب کا آغاز 2500 قبل مسیح میں تب ہوا جب وسط ایشیائی قوم آریہ نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس وقت سیاہ فام دراوڑ قوم ہندوستان کی سب سے بڑی قوم تھی۔ آریہ قوم نے ان کو جنوب کی جانب دھکیل دیا اور وہاں اپنی بستیاں بسا لی۔ یہاں کے اصلی باشندے دراوڑ تھے، جن کو بعد میں شودر کا درجہ دے دیا گیا۔ آریہ قوم نے شمالی ہندوستان، خاص طور پر گنگا جمنا کی زرخیز زمین پر قبضہ کیا اور اسی کو اپنا مسکن بنایا۔ آریہ قوم بنیادی طور پر سفید رنگت اور دراز قد کے مالک تھے، اور شمالی ہندوستان میں سکونت کی چند صدیوں کے بعد وہ اپنی زبان بھی بھول گئے اور اپنی خصوصیات اور مذہبی عقیدوں کو بھی کھو دیا۔ آریہ قوم نے یہاں کے رسم و رواج، مذہبی عقائد کو قبول کیا اور ان دیوتاؤں کو جن کی پرستش دراوڑ قوم یا دیگر غیر آریائی کرتے تھے اپنے دیوتاؤں میں شامل کر لیا، مگر وہ اپنی انفرادیت اور نسلی برتری کو کھونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے لیے انہوں نے 4 ذاتیں برہمن، شتریہ، ویش اور شودر بنائیں۔ شروع میں ان ذاتوں کی بنیاد انسان کے پیشے پر منحصر تھی۔ پیشہ تبدیل کرنے پر شخص اپنی ذات کو بھی تبدیل کر سکتا تھا، یعنی کہ اگر کوئی شخص شودر ہوتا تھا تو وہ بعد میں اپنے کردار اور کام کی صلاحیت کی وجہ سے مختلف سماجی مراتب اور ذات میں بہتری حاصل کر لیتا تھا، اور اس طبقاتی نظام میں کسی قسم کا کوئی کٹڑ پن موجود نہیں تھا، بلکہ ان میں باہم رشتہ داری بھی ہوتی رہتی تھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ آگے چل کر صدیوں بعد ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام تھا منو سمرتی، جس کو منو دھرم شاستر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب نے اس طبقاتی نظام کو ایک مذہبی حیثیت دے دی اور اس طبقاتی نظام کو کٹڑ پن مذہبی سوچ میں ڈال دیا گیا۔ دوستو، منو دھرم شاستر سے مراد وہ ایسا مذہبی آئین یا فلسفہ ہے جو آریہ قوم کے ایک مشہور فلاسفر، عالم اور قانون دان منو نے 300 قبل مسیح میں تحریر کیا، اور اسی لیے اس کو منو شاستر بھی کہا جاتا ہے، یعنی مانو کا لکھا گیا آئین، جس کو آپ ہندو مت کا مذہبی آئین بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں یہ تھیوری پیش کی گئی کہ برہمن کو برہما بھگوان نے اپنے منہ سے پیدا کیا، اور اسی لیے صرف یہی لوگ پنڈت، کاہن یا پھر جج بن سکتے ہیں، اور شادی بیاہ اور وفات کے موقع پر سب ہندو انہی برہمن پنڈتوں سے رجوع کرتے ہیں، جبکہ شتریہ طبقے کو خدا نے اپنے بازو سے پیدا کیا، لہذا اس طبقے کے لوگ جنگ کرنے والے اور ملک کے سیاسی معاملات کو سنبھالنے والے ہیں۔ ویش کے بارے میں منوسمرتی میں تحریر کیا گیا کہ ان کو خدا نے اپنی ران سے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ زراعت اور تجارت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ شودر کو خدا نے اپنے پاؤں سے پیدا کیا ہے، لہذا ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے سے بہتر تینوں ذاتوں کی خدمت کریں اور کوئی بھی حقیر ذریعہ معاش اختیار کریں جن کو پہلی افضل 3 ذاتیں نہ اختیار کرتی ہوں۔ اور ہندوستان نے اس انسانی طبقاتی تفریق کو الہامی سمجھا، اور اسی لیے یہ سوچ ہندو مت کا اٹوٹ انگ بن گئی۔ ناظرین محترم، تریمورتی کا تصور ہندو مت مذہب میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ تصور بھی ہندو مت میں بعد میں شامل کیا گیا، اور یہ تصور کہتا ہے کہ حقیقی خدا 3 ہیں اور باقی تمام دیوی دیوتا انہی کے ماتحت ہیں۔ تریمورتی 3 دیوتاؤں برہما، وشنو اور شیو پر مشتمل ہے۔ برہما ہندو مذہب کے مطابق خالق ہے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ وشنو خدا سب کو پالنے والا اور رزق دینے والا ہے، اور شیو فنا اور موت کا دیوتا ہے۔ ہندو ان 3 دیوتاؤں کو حقیقی ہستیاں مانتے ہیں، اور ہندوؤں میں پہلے برہما کو افضل مانا گیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ برہما کی عظمت کو کم کر کے اس کی پرستش کو روک دیا گیا، اور وشنو اور شیو کو اس پر فوقیت دے دی گئی۔ ناظرین محترم، ہندو مذہب اتنا وسیع ہے کہ اس پر بات کرنے کے لیے ہم ہندو مذہب پر ایک سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں،
جس میں باری باری ہم ہندو مذہب کے مختلف دیوی دیوتاؤں کی تفصیلی حقیقت کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہندو مذہب کے تریمورتی کے 3 دیوتاؤں کی ویڈیوز بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اگر آپ ہندو مذہب کی اس سیریز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔